أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے مخرج اللسان کو سیکھیں گے۔ کل کی کلاس میں ہم نے جو ہے مخرج الشفتان کو کمپلیٹ کیا ہے، رائٹ، اور مخرج الحلق بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ عربک کے 28 جو حروف ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے 10 حروف کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اوکے۔ عربک میں 28 الفابیٹس ہوتے ہیں، 6 حروف الحلقی ہیں، حمزہ عین ح غین خ، اور 4 حروف الشفتان ہیں، یعنی جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با میم فا واو، رائٹ۔ جو رہ گئے ہیں 18 لیٹرز وہ ہم ادا کرتے ہیں ہمارے زبان سے۔ زبان کو اللسان کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں زبان کے مختلف حصے جو کل ہم نے آلریڈی ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس میں سیکھا تھا، بٹ اسٹل انشاءاللہ ہم اس کو آج دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے حروف ہیں جو اردو میں بھی ہیں لیکن ہم اس کو اردو میں ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اردو میں تو چلتا ہے لیکن یہ قرآن ہے تو یہاں پر ٹھیک پڑھنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو آپ کی زبان کے مختلف حصوں کو پہچاننا ہوگا، اور آپ کی جو اوپر کی تالو ہوتی ہے منہ کے اندر، جو اپر روف ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ جگہوں کو آپ کو پہچاننا ہوگا، کچھ پارٹس کو آپ کو پہچاننا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو اردو میں بھی پہچان سکتی ہیں یا عربک میں بھی، اٹ از اپ ٹو یو، اوکے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کوئزز بھی لکھ رہی ہیں، اردو اور رومن اردو اینڈ انگلش تینوں میں کوئزز ٹیلی گرام چینل پر ہیں۔ جو بھی آپ کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں اس کے بعد وہاں پر کوئز اٹیمپٹ کریں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے، اوکے۔ وہاں پر سارے امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ ہیں، جو آپ کا اینڈ میں کوئز ہوگا وہ اسی کا ہوگا، جو بھی آلریڈی کویشچنز ہیں انہی میں سے کچھ کویشچنز ہوں گے، کوئی نیو نہیں، تو آپ کو آسان ہوگا اینڈ پر کوئز لکھنے میں انشاءاللہ، اوکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مخرج اللسان کو، اوکے۔ دس از آر ٹنگ، یہ ہماری زبان ہے، رائٹ، اوکے۔ اس کو ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے بہت سارے الگ الگ نیمز لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم اپنی اون لینگویج میں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 حصے آپ کو یاد رکھنا ہوگا، چاہے تو ان عربک اور ان اردو، اٹ از اپ ٹو یو، فائن، اوکے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے اقصی اللسان۔ یہ حصہ ہمارا جو ہونٹ ہوتا ہے، منہ جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا دور ہے، رائٹ، اس لیے اس کا نام ہے اقصی اللسان۔ اقصی اللسان، جس طرح ہم نے اقصی الحلق پڑھا تھا نا، جو حلق منہ کے بہت دور ہے اور سینے کے قریب، یہ وہ ہے اقصی اللسان، اوکے۔ درمیانی زبان کو کہتے ہیں وسط اللسان۔ آپ انگلش میں لکھیں posterior part of a tongue اقصی اللسان کے لیے، یا اردو میں لکھیں زبان کا آخری حصہ، یا آپ عربک میں بھی لکھ سکتی ہیں اقصی اللسان، اوکے۔ اور دوسرا پارٹ ہے درمیانی زبان، آپ اس کو اردو میں لکھیں درمیانی زبان، یا انگلش میں لکھیں middle part of the tongue، آپ کوئی بھی لینگویج میں لکھ سکتی ہیں، یا آپ اگر عربک میں لکھنا ہے وسط اللسان، وسط اللسان، اوکے۔ لاسٹ ہے، یہاں پر دیکھیں یہ جو نوک ہوتی ہے نا، ہماری ہر ایک چیز جو نوکیلی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نوک ہے، اوکے۔ یہ زبان کی نوک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان، طرف اللسان۔ لیکن اگر آپ کو اردو میں اس کو یاد رکھنا ہے تو it is the tip of your tongue، یا آپ کی زبان کی نوک، انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، it is up to you، tip of the tongue یا زبان کی نوک، اوکے۔ یہ 3 مختلف حصے ہو گئے۔ اب یہ جو زبان کے کنارے ہوتے ہیں، ان کناروں کو دیکھیں، یہ جو سارے کنارے ہیں ان کناروں کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، اوکے، حافۃ اللسان یعنی زبان کے کنارے، جو ہم نے آلریڈی کل دیکھا ہے الحمدللہ۔ بس یہ آپ مختلف جگہوں کو پہچاننا ہوگا کیونکہ یہیں سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جو زبان ہے، اس کا جو اوپر حصہ ہوتا ہے، ہمارے منہ کا جو اوپر کی تالو جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے، اوکے۔ اس میں کیا ہے؟
بہت ہی آسان، جو آپ کو آلریڈی آتا ہے اردو میں وہی یاد رکھیں گے. یہاں پر ہم کوئی عربک کی ٹرمینالوجی یوز نہیں کریں گے. کیا ہے؟ یہ ہے دانت. اوکے، یہ دانت ہیں آپ کے. اوپر بھی ہوتے ہیں 4 دانت، نیچے بھی ویسے ہی 4 دانت ہوتے ہیں. سامنے سے کچھ ایسے بھی دانت ہوتے ہیں، رائٹ، جو کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں، وہ اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ہوتے ہیں. یہ دانت ہیں آپ کے. یہ سارے داڑھ ہیں، رائٹ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور جہاں پر وہ داڑھ لگے ہوئے ہیں، اینڈ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جڑ. ان داڑھوں کی جڑ کہتے ہیں. وہ جڑوں کے بعد آپ کو ایک اس طرح کا جو ہے گم لائن ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں مسوڑے، رائٹ. آپ کو دانت بھی پتہ ہے، آپ کو جو ہے داڑھ بھی جانتی ہیں آپ الحمدللہ، اور آپ کے مسوڑوں کو بھی آپ جانتی ہیں، رائٹ، الحمدللہ. ان مسوڑوں کے بعد دیکھیں اس طرح کچھ رڈجز ہیں، اس طرح لائنز ہیں نا، ایسے لائنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک سخت حصہ آپ کو ملے گا جس کو کہتے ہیں سخت تالو. آپ اپنی انگلی کو اندر ڈال کر بھی دیکھ سکتی ہیں منہ کے کہ اوپر سختی آپ کو لگے گی، وہ سخت تالو ہوتی ہے. بہت نیچے اگر آپ نے حلق کے قریب گئیں آپ، وہاں پر آپ کو نرم تالو ملے گی، اس کو نرم تالو کہتے ہیں. اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتی ہیں تو these are your teeth and these are your molar and premolar teeth. اوکے، یہاں پر ہوتے ہیں آپ کے گمز. یہ گم لائن ہوتی ہے آپ کی. یہ ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت ہے. یہ سافٹ پیلٹ ہوتا ہے جو بہت ہی سافٹ ہوتا ہے الحمدللہ. بہت ہی آسان ہے. اب اس پکچر سے دیکھیں گے، اس میں اور کچھ بہتر سمجھ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے، یہ 4 دانت ہیں جو دیکھیں اس طرح سکویر کائنڈ آف ہوتے ہیں، چپٹے قسم کے ہوتے ہیں، رائٹ. اس کے بعد 2 دانت اس طرح کے ہوتے ہیں کینائن ٹیتھ. سیم اسی طرح نیچے بھی آپ کو ملیں گے 6 دانت، 4 اور ادھر آگے پیچھے 2 ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ دانت ہیں آپ کے. ان کے مسوڑے دیکھیں اس پکچر سے، دیکھیں یہاں دیکھیں مسوڑے ہیں یہ، رائٹ. یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا مسوڑے ہیں، اس کا مسوڑے کہتے ہیں جو آپ کو دکھ رہے ہیں. یہ سارے آپ کے داڑھ ہیں. اوکے، اس کے بھی مسوڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ داڑھوں کے بھی مسوڑے ہوتے ہیں. فائن، یہاں سے دیکھیں اوپر. I hope you can see الحمدللہ. یہ ساری چیزیں دانتوں اور داڑھوں کی اور ان کے مسوڑوں کی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اس طرح کے لائنز ہیں، اس کے بعد ایک بیچ میں سخت تالو آپ کو لگے گی، اوپر بہت سختی لگے گی. اس سختی کو ہم سخت تالو یا ہارڈ پیلیٹ کہتے ہیں. یہاں دیکھیں بہت ہی آخر میں جہاں حلق شروع ہوتا ہے وہاں آپ کو بہت نرمی دکھے گی، جہاں سے ایک لیٹر ادا ہوتا ہے قاف، اور اس کو پروناؤنس کرنے میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں، اس لیے یہ نرم تالو کو پہچانیں. اوکے، یہ نرم تالو یہ ہے. یہ جو زبان کا آخری حصہ ہے یہ اوپر کی نرم تالو کو لگتا ہے جب ہم قاف پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ نرم تالو کو پہچانیں جو یہاں پر ہے. اور زبان کے حصے یہ ہے نوک ہماری زبان کی، طرف اللسان. یہ زبان کا درمیانی حصہ، یہ جو آخر میں یہاں ہوتا ہے وہ ہے ہمارے زبان کا آخری حصہ، اقصی اللسان. اور یہ سارے زبان کے کنارے ہیں. اوکے، یہ زبان کے کنارے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جب میں بتاؤں گی آپ کو لیٹرز کے دوران، تب آپ کو اپنے مائنڈ میں آپ کے یہ میپ آنی چاہیے، یہ ڈائیگرامز آنے چاہیے کہ کہاں ہماری زبان لگ رہی ہے. فائن، الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم حروف کو شروع کرتے ہیں. ہم نے حروف کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ جو زبان کی نوک ہے نا، اس سے 11 حروف ادا ہوتے ہیں. طرف اللسان سے 11 حروف. آخری جو حصہ اقصی اللسان ہوتا ہے وہاں سے 2 حرف، اور درمیانی حصے سے 3 حرف. اور یہ جو سائیڈز ہیں حافۃ اللسان وہاں سے 2. اب آپ دیکھیں جو طرف اللسان ہے اس سے صرف اور صرف 11 حروف، میجورٹی کے حروف طرف اللسان سے، یعنی آپ کی زبان کی نوک سے پڑھے جائیں گے. غیر طرف اللسان، غیر کسے کہتے ہیں؟ اب جیسے اگر کہیں آپ مسلمان یا غیر مسلمان، یعنی وہ جو مسلمان نہیں ہے نا، اب یہ ہے طرف اللسان، اور یہ ساری چیزیں غیر طرف اللسان ہیں، یعنی وہ جو ہماری زبان کی نوک سے پڑھے نہیں جاتے. اس لیے ہم جو بھی الفابیٹس ہیں عربک کے اس کو دونوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک ہے غیر طرف اللسان، یعنی وہ جو زبان کی نوک سے پڑھے نہیں جاتے، وہ ہے یہ 2 حرف، یہ 2 حرف، یہ 3 حرف جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. باقی کے جو بھی 11 ہیں وہ ہماری زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کل ہم سیکھیں گے.
اوکے، اب جو ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے اقصى اللسان، ہماری زبان کے آخری حصے سے پڑھنے والا حروف ہے۔ اب یہ جو بھی یہاں پر سلائیڈز ہم سیکھیں گے اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ یہ سارے حروف اردو میں بھی ہیں اور ہم اردو میں اس کو غلط پڑھتے ہیں، تو اسی طرح قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اوکے فائن، تو پہلا لیٹر اقصى اللسان کا ہے۔ اقصى اللسان کہتے ہیں ہمارے زبان کے آخری حصے کو۔ اوکے، اقصى اللسان، اس سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں۔ پہلا حرف قاف ہے۔ اوکے، اس طرح ہوتا ہے قاف، قاقیق، قاقیق۔ اوکے، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی آواز کتنی نرم آ رہی ہے، قاقیق۔ رائٹ، ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی اس کو کاکیقو کی طرح پڑھتے ہیں یا ہم اس کو خاخیقو پڑھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں رانگ ہیں۔ تو کس طرح ادا کرتے ہیں اس کو؟ یہ زبان ہے، اوکے، دس از یور ٹنگ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اوپر کے نرم تالو کو لگے گا۔ کہاں لگے گا؟ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو بھی ڈائیگرامز ہیں اس میں نرم تالو ریڈ سے مارک کی گئی ہے، سخت تالو جو بھی ہے وہ یلو سے مارک کی گئی ہے۔ تو آپ کی زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے نرم تالو کو لگے گی۔ کہاں لگے گی؟ نرم تالو۔ آپ کو اس امیج سے پہچاننا ہوگا اس نرم تالو کو کہاں ہے۔ دیکھیں یہاں لگے گی، یہ حصہ یہاں لگے گا۔ دیکھیں کتنا دور ہے، اس امیج میں آپ کو نزدیک لگ رہا ہے۔ مرر میں جا کر اپنا منہ اوپن کریں، یہ جو چھوٹا سا آپ کو سٹرکچر دکھ رہا ہے یہ آپ کو بہت ہی دور دکھے گا، وہاں آپ کو لگانی ہوگی آپ کی اقصى اللسان۔ لاسٹ پارٹ آف یور ٹنگ should touch the upper soft palate، نرم تالو پر ہی لگے گا۔ اگر وہ تھوڑا بھی آگے آ کر سخت تالو پر لگ گیا تو قاف سیدھے سے ادا نہیں ہوگا، وہ بن جائے گا کا، اس طرح کی آواز آئے گی۔ اگر آپ نے اقصى اللسان سے اور تھوڑا نیچے جا کر پروناؤنس کرنے کی کوشش کی تو وہ خا میں تبدیل ہو جائے گا، جو حروف الحلقی ہے، اوکے، ادنی الحلق کا حرف میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے قاف کو بہت ہی دھیان سے پڑھیں، قاف، قاقیق۔ اوکے، بہت ہی آسان ہے مخرج۔ زبان کا آخری حصہ اوپر کے نرم تالو کو لگے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی جو صفات ہے اس میں لکھیں کہ یہ بھاری حرف ہے، حروف مستعلیہ ہے، یعنی بھاری حرف 7 ہیں، جن میں سے ہم نے 2 دیکھے ہیں حروف الحلقی میں، غین اور خا۔ اب یہ ہے تیسرا حرف، کون سا ہے؟ قاف۔ اوکے، قاف کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، بھاری پڑھتے ہیں، استعالہ کرتے ہیں۔ بھاری حروف کو عربک میں حروف المستعلیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ایک صفات ہوتی ہے استعالہ۔ استعالہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا۔ زبان کی جو جڑ ہے وہ دیکھیں اوپر سے اٹھی ہوئی ہے، اس طرح جب اٹھتی ہے تو ہمارے جو منہ میں جگہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ حروف بہت بھاری ساؤنڈ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے قاف، قاف نہیں ہوتا، یا قا نہیں، یا قاف ہے، قاف، قاقیق۔ اوکے، الحمدللہ۔ اس کی صفات میں ایک تو لکھیں گے آپ بھاری حرف ہے، اوکے، بھاری ہے، اور اس کی جو اور ایک صفات ہے اس پر لکھیں گے آپ قلقلہ۔ اوکے، قلقلہ لکھیں انشاءاللہ۔ قلقلہ کے 5 حرف ہیں، ہم نے کتنے کمپلیٹ کیے ہیں؟ ایک تھا لیٹر با جو الشفتان کا حرف ہے، اب یہ دوسرا ہے قاف۔ اوکے، 2 حرف ہم نے 5 حروف میں کمپلیٹ کر لیے، باقی کے 3 آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ ان دونوں کو ضرور یاد رکھیں، قاف اور با ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ تھا لیٹر قاف۔ کاف کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، یہ وہی لیٹر ہے جو ہم اردو میں انگلش میں پروناؤنس کرتے ہیں، اردو میں کہاں، کون، کس کا، کس لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہم کاف یوز کرتے ہیں یہ وہی کا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اوکے، انگلش میں جس طرح ہم کائٹ، کیس، اوکے، اس کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وہی کاف ہے۔ اس میں بھی اقصى اللسان ہی یوز ہوتی ہے، اقصى اللسان یہ سارے حصے کو کہتے ہیں، لیکن قاف میں یہ حصہ یوز ہو رہا تھا، اس امیج کو دیکھیں، یہ حصہ یوز ہو رہا تھا جو نرم تالو کو لگ رہا تھا، یہاں جو ریڈ میں ہے، اوکے، دیکھیں ریڈ میں ہے نرم تالو، یہاں قاف جو ہے نرم تالو کو لگ رہا تھا، لیکن جو اقصى اللسان قاف کا ہے اس سے تھوڑا آگے والا حصہ، اقصى اللسان ہی ہوتا ہے وہ بھی،
لیکن اس سے تھوڑا آگے، قوف کے مخرج سے تھوڑا آگے والا حصہ سخت اور نرم تالو کے درمیان لگتا ہے. اوکے، نہ ہی کمپلیٹلی سخت تالو پر اور نہ ہی کمپلیٹلی نرم تالو پر، اس کے درمیان لگتا ہے. اس لیے تھوڑا سخت کائنڈ آف اس کی آواز آتی ہے، کا کی کو، کا کی کو. اوکے، لیکن قوف کی بہت نرم ہے کیونکہ وہ نرم تالو پر لگتا ہے. قا قی قو، کا کی کو. اوکے، بہت ہی آسان حرف ہے. اس کے صفات میں لکھیں کہ یہ باریک ہے، باریک پڑھا جائے گا. ایک اور اس کی صفات ہوتی ہے ہمس. یہاں ایک ہمس کا ورڈ ہے، آپ یہ لکھ سکتی ہیں. ہمس یعنی سانس کا جاری رہنا. یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ ہم ساکن میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب اس پر ساکن ہوتا ہے ہمس کیا جاتا ہے. میں دوبارہ سے دونوں کو ڈسکس کروں گی. پوائنٹس اگر آپ نے کوئی نہیں لکھے ہیں تو لکھ لیں. قوف اور کاف اقصر لسان سے ادا کرنے والے حروف ہیں. قوف کے لیے زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو پہ لگے گی. کاف کے لیے زبان کی جڑ یا زبان کا آخری حصہ جو قوف کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا آگے والا حصہ سخت اور نرم تالو کے درمیان لگتا ہے. اوکے، this is about the مخرج. صفات کیا ہے؟ قوف بھاری ہے، استعالہ ہوتا ہے. کاف باریک ہے. اوکے، یہاں زبان کی جڑ جو ہے پیچھے سے نہیں اٹھی ہے، بس یہاں اوپر سخت تالو کے طرف لگی ہے، تو یہ استعالہ نہیں ہوگا. اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. اس پر جب ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ کرتے ہیں، اس پر ساکن ہوتا ہے تو ہمس کرتے ہیں. اوکے، یہ دو لیٹرز ہیں اقصر لسان کے، یعنی ہمارے زبان کے آخری حصے سے پڑھے جانے والے دو حرف. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے زبان کے درمیانی حصے سے پڑھے جانے والے حرف. یہ بھی غیر طرف اللسان ہے، یعنی طرف اللسان سے نہیں ہے، یہ ہمارے زبان کے درمیانی حصے سے ہے. درمیانی حصے کو کیا بولتے ہیں؟ وسط اللسان. اوکے، اب نیچے آپ انشاءاللہ مخرج میں لکھیں گے وسط اللسان، اور لیٹرز میں لکھیں گے جیم، شین اور یا. نیچے لکھیں جیسے جیم اور شین اور یا، اس طرح الگ الگ لکھیں. اس کے بعد کے کالم میں تینوں کے مخرج میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہے، وہ بھی ہم نوٹ کریں گے. اوکے، جیم، شین، یا، یہ تین حروف ہیں مخرج اللسان وسط اللسان کے. کہاں؟ وسط اللسان، یعنی ہمارا زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں. کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جیم کے لیے درمیانی زبان اوپر کے سخت تالو کو لگتی ہے. اوکے، آپ کو میں اس امیج سے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ جائے انشاءاللہ. اوکے، یہاں دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ یعنی یہ حصہ. اوکے، ہم کیا سمجھتے ہیں زبان اتنی لمبی ہے تو درمیانی حصہ ایگزیکٹ میڈل ہوگا. میڈل نہیں، تھوڑا اس سے آگے. اوکے، یہ جو زبان کا حصہ ہوتا ہے یہ اوپر کے سخت تالو کو لگے گا. فائن، تبھی تین لیٹرز ادا ہوتے ہیں. یہ دونوں پوائنٹس کو پہچانیں. اب انشاءاللہ ہم اس امیج سے سیکھتے ہیں. اوکے، جیم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تالو پر لگتا ہے، تھوڑی بھی جگہ نہیں ہوگی. اگر ہم نے تھوڑی بھی جگہ سخت تالو اور درمیانی زبان کے بیچ میں تھوڑی بھی جگہ ہم نے چھوڑی تو کیا ہوگا؟ تو وہ ساؤنڈ کرے گا چیم. وہ جیم ساؤنڈ نہیں کرے گا. جو اردو کا اور ایک لیٹر ہے چیم، اس طرح ساؤنڈ کرے گا. یا انگلش میں سی ایچ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں اس طرح وہ ساؤنڈ کرے گا. چ کی طرح ساؤنڈ نہ کرے، اس لیے ہم زبان کو کمپلیٹلی اوپر لگا دیں گے. جیم، سخت آواز آتی ہے، دیکھیں کتنی سخت ہے. جیم، جا جی جو، جا جی جو. لیکن ہم نے تھوڑی بھی اگر سپیس چھوڑی تو ہماری سانس حرکت کرے گی، ہمس ہو جائے گا اور وہ جیم کے بجائے جیم اس طرح ساؤنڈ کرے گا. کیونکہ میں نے کچھ سسٹرز میں دیکھا وہ پڑھتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم. دیکھیں جی کی آواز نہیں آئے گی. یہ کب آتی ہے؟ اگر آپ نے سانس کو بیچ میں حرکت کرنے کے لیے سپیس چھوڑا. نو سپیس، کمپلیٹلی لگ جانی چاہیے اوپر زبان. جا جا جیم، جا جی جو، جا جی جو. اوکے، اس کی صفات میں لکھیں کہ اس پر بھی قلقلہ ہوتا ہے، اور جو بھی وسط اللسان کے تینوں حرف ہیں یہ تینوں بھی لائٹ ہیں. اوکے، ان کی صفاتوں میں آپ لائٹ ہی لکھیں گی. جو اسپیشل کوالٹی ہے وہ بتاؤں گی کہ جیم میں قلقلہ ہوگا. اوکے، 5 قلقلہ کے حروف ہیں. ایک تھا با اور ایک تھا قوف
اب ہم نے تیسرا بھی پڑھ لیا، وہ ہے جیم. اوکے، اب 2 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے دیکھتے ہیں. اب لکھ کر رکھیں، بعد میں جب ہم ساکن پڑھیں گے تب آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں وسط اللسان سے پڑھا جانے والا دوسرا حرف. اس میں بھی سیم وہی ہوتا ہے، ہماری جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ اوپر کے نرم تالو کی طرف اٹھتا ہے لیکن لگتا نہیں. اوکے، آپ ان دونوں امیج سے دیکھیں، یہاں کمپلیٹ لگ گیا ہے، یہاں پر تھوڑی سی دیکھیں چھوٹی سی گیپ ہے. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ سانس جائے اور دانتوں سے ٹکرائے اور ہم اس کو ششنگ آواز کے ساتھ پڑھیں، جیسے شین. اگر ہم نے اس جگہ نہیں چھوڑی درمیان میں تو وہ سانس باہر کیسے نکلے گی؟ اگر سانس باہر نہیں نکلے گی تو ش کی آواز بھی نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے یہ جو سپیس ہے نا درمیان، اس کو زیادہ رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ سانس آسانی سے باہر نکل جائے گی اور وہ جو ش کی آواز ہے وہ نہیں آئے گی. شا شا شا. دیکھیں زیادہ اگر آپ نے فاصلہ رکھا اپنی سخت تالو اور درمیانی زبان کے درمیان تو وہ ساؤنڈ کرے گا شا شا. لیکن ہمیں ساؤنڈ کرنا ہے شا شا. یہ جو آواز ہے بہت شارپ ہونی چاہیے، اس لیے جو یہاں پر فاصلہ ہے دونوں کا بہت کم ہوگا لیکن ٹچ نہیں کرے گا. اوکے، سخت تالو کو ٹچ نہیں کرے گا. اور شین ششنگ ساؤنڈ والا حرف ہے، یعنی اس میں ش کی آواز آتی ہے. شین شا شیشو شا شیشو. بہت ہی آسان حرف ہے کیونکہ ہم اس کو بہت بار اردو میں ہی کہتے ہیں، رائٹ؟ اردو میں بھی ہم اس شین کو یوز کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی آسان حرف ہے. اور اس کی صفات میں صرف یہ لکھیں کہ یہ لائٹ حرف ہے اور اس میں ششنگ آواز آتی ہے، یا آپ چاہے تو لکھ سکتی ہیں. اوکے، جس طرح ش کی آواز آتی ہے نا اس طرح آواز آتی ہے. الحمدللہ. لاسٹ لیٹر جو وسط اللسان کا ہے وہ ہے لیٹر یا. یہ بھی سیم ویسا ہی ہے، درمیانی زبان اوپر کے سخت تالو کے طرف اٹھتی ہے، لگتی نہیں. لیکن جو فاصلہ درمیانی زبان اور سخت تالو کا ہے وہ شین سے تھوڑا زیادہ ہے. دیکھیں شین سے کتنا زیادہ ہے، اور ہم اس کو آسانی سے نرمی سے ادا کریں گے کیونکہ یا جو ہے وہ ایک نرم حرف ہے، اس کو یا اس طرح پڑھیں گے. اگر آپ نے یہ جو فاصلہ ہے نا یہ تھوڑا بھی کم کر دیا تو وہ ساؤنڈ کرے گا یا. یہ جو کی آواز آ رہی ہے نا وہ اس میں نہیں آئے گی. اوکے، ہم اس کو کبھی کبھی سسٹرز کو میں نے دیکھا پڑھتی ہیں ایاک نعبد. دیکھیں یہ آواز نہیں آئے گی، تھوڑا سا نرم ضرور رکھیں. تشدید ہو تو بھی ضرور اس پر تھوڑی نرمی رکھیں. ایاک نعبد ایاک. اس کو ایاک یہ نہیں ہوگا، یہ زیادہ وائبریشن کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کو وہ کب آتی ہے؟ جب یہ سپیس آپ نے بہت کم رکھا تو آتی ہے. تھوڑا زیادہ رکھیں، فل زیادہ بھی نہیں کہ وہ ساؤنڈ ہی نہ آئے اس کی، تھوڑا زیادہ ضرور رکھیں گے. اور یہ جو یا ہم پڑھ رہے ہیں وہ یا غیر مدیہ ہے کیونکہ یا پر جیسے ہی ساکن آتا ہے وہ حروف مدیہ حروف اللین بن جاتا ہے، جو آگے جا کے ساکن میں دیکھتے ہیں. صرف فی الحال اب یہ لکھیں کہ یا میں سخت تالو کے طرف زبان اٹھتی ہے، لگتی نہیں. فاصلہ جو ہے وہ شین سے بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور یہ باریک حرف ہے. الحمدللہ. اوکے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی سارے وسط اللسان کے حروف کو. 3 ہی حرف ہیں جو درمیانی زبان سے پڑھے جاتے ہیں. کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا. اوکے جی، جیم کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ درمیانی زبان اوپر کے سخت تالو پر لگ جاتی ہے، تھوڑی بھی سپیس نہیں رہتی. شین کس طرح ادا کرتے ہیں کہ درمیانی زبان اوپر کے سخت تالو کی طرف اٹھتی ہے تھوڑے فاصلے کے ساتھ لیکن لگتی نہیں ہے. اوکے، لیکن جو یا ہے اس میں درمیانی زبان اوپر کے سخت تالو کی طرف اٹھتی ہے لیکن تھوڑا شین کے مقابل فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ یا کو نرمی سے ادا کیا جائے. اوکے، الحمدللہ. جیم، شین، یا حروف لائٹ ہیں. ہیوینس کو تفخیم کہتے ہیں، لائٹنس کو ترقیق کہتے ہیں، لیکن آپ بس یہ لکھیں باریک یا بھاری حروف. یہ تینوں حروف باریک ہیں. اوکے، اور اس میں جو صفات ایکسٹرا آئی ہے وہ صرف جیم کی ہے کہ اس پر بھی قلقلہ ہوتا ہے. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا ہے اقصی اللسان، قوف اور کاف،
جہاں قوف کے لیے زبان کا آخری حصہ نرم تالو پر لگ رہا تھا اور کاف کے لیے زبان کا آخری حصہ سخت اور نرم تالو کے درمیان لگ رہا تھا۔ قوف بھاری حرف ہے، کاف باریک حرف ہے۔ قوف پر قلقلہ ہوتا ہے جب وہ ساکن پر ہو، کاف پر ہمس ہوتا ہے جب وہ ساکن پر ہو۔ فائن، وہ اقصر لسان کے لیٹرز ہیں، دونوں ہی ہیں، بس وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب وسط اللسان کے 3 حرف ہیں، جیم، شین، یا، جہاں درمیانی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ جیم کے لیے درمیانی زبان سخت تالو پر لگ جاتی ہے، شین کے لیے تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، یا کے لیے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے شین کے مقابل۔ اوکے، اور جیم، شین، یا لائٹ حروف ہیں، اور جیم پر ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، آپ کو اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے، میں نے بہت بار اس کو ریپیٹ کیا، اس کے مخرج تو آپ کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اٹ از ویری ایزی رائٹ، کیونکہ یہ ہم انگلش میں دیکھیں، انگلش میں جیم کے لیے ہم یہی یوز کرتے ہیں نا، اگر ہمیں کہنا ہے جیم تو ہم یہی جیم یوز کرتے ہیں، لیکن وہ جیم کا جو جے ہے وہ بہت ہی آسان ہے، جیم جیم، لیکن یہ تھوڑا سا سخت ہے، لائک جیم جیم، اوکے، تھوڑا سخت ہے، لیکن ہم اس کو جیم کی طرح بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے چا چا بھی نہیں ہوگا، فائن، کیونکہ سانس انکلوڈ نہیں ہوگی۔ شین وہی ہے جو ہم انگلش میں اور اردو دونوں میں یوز کرتے ہیں، شین کو انگلش میں شاؤٹنگ کے لیے اور ششنگ کے لیے بہت سارے یو شوڈ ڈو دس، ایس ایچ جو ہے وہ بہت یوز ہوتا ہے شین، اور اردو میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، رائٹ، الحمدللہ۔ اور جو یا ہے یہ تو ہم بہت ہی جگہ یوز کرتے ہیں، لیٹر یا کو انگلش میں بھی یو، یوورس، یور، یہ ساری چیزوں میں یا یوز ہوتا ہے، اینڈ آلسو اردو میں بھی الحمدللہ۔ اوکے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ جیم، شین، یا میں نے اکثر مسٹیک صرف جیم میں دیکھی ہے سسٹرز کی، جو چیم کے طرح پڑھتے ہیں جیم کو، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، الرجیم چیم پڑھتی ہیں، یہ رونگ ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں صرف میں نے کچھ سسٹرز کو دیکھا کہ قوف کو یا تو کاف کی طرح پڑھتی ہیں، یا تو جو خوا ہے نا اس کی طرح پڑھتی ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے اس اسپیس کو چھوڑ کر آپ نے اگر یہ والی اور یہ والی اسپیس کو یوز کیا تبھی یہ غلطی ہوتی ہے۔ آپ کو بس اپنا یہ والا اسپیس پہچاننا ہے، اوپر کی نرم تالو کو فیل کرنا ہے، تب آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اوکے، یہاں پر فاصلہ دیکھیں، کمپیئر کریں ان تینوں کو۔ جیم میں دیکھیں تھوڑا بھی فاصلہ نہیں ہے، there is no space at all، اوکے، اور شین میں دیکھیں بہت ہی کم ہے تاکہ آواز جا کر دانتوں سے ٹکرائے اور ہم شین پڑھیں۔ یا میں تھوڑی زیادہ ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں یہ سارے حروف کو جو ہم ادا کرتے ہیں ہمارے حافظ اللسان سے۔ 2 ہی حرف ہیں، ضاد اور لام، اس کے بعد آج کی کلاس کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ باقی کے جو 11 حروف ہیں وہ کل سیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ بھی کریں گے ان سارے حروف کو کل انشاءاللہ، اور نیکسٹ ڈے ہم ریویژن بھی کریں گے، اوکے، کیونکہ مخارج الحروف بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فائن، الحمدللہ۔ تو اب دیکھتے ہیں لیٹر ضاد۔ یہ ایسا حرف ہے جو کوئی بھی لینگویج میں نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے، جی نہیں، یہ اردو میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اردو میں زواد ہوتا ہے، زواد، دیکھیں اس کو زواد کہتے ہیں، زواد، لیکن یہ زواد نہیں ہے، یہ ہے ضاد، ضاد، دیکھیں کتنا بھاری ہے، اور اس کی آواز تھوڑا دال سے ملتی جلتی ہے نا، دال جو لیٹر ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی ہے، یہ زا کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ فائن، تو آج سے آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گی وَلَا الضَّالِّينَ نہیں پڑھیں گی، یہ ضاد ہے نہیں، یہ ضاد ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، ضا، اوکے۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس امیج سے یہاں پر جو ہے یہ اور یہ دونوں کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کی زبان ہے نا، یہ آپ کی زبان ہے، اس کا جو گرین حصہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے زبان کے کنارے ہیں۔ یہ گرین حصہ یہ والے گرین حصے پر لگنا ہے جو اس پکچر میں ہے، دیکھیں داڑوں کے جڑوں پر، اندرونی جڑ، اگر یہ داڑ ہیں تو باہر کے بھی جڑ ہوتے ہیں، اندر کے بھی جڑ ہوتے ہیں نا، تو اندرونی جو جڑ ہوتا ہے یا مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ گرین حصہ لگنا چاہیے،
اوکے. یہ جو یلو آپ کو دکھ رہا ہے یہ بس لائٹلی لگے گا، یہاں آپ ٹائٹلی لگائیں گے بہت ہی اسٹرانگ. یہ جو یلو حصہ ہے وہاں پر بس تھوڑا سا ہی ٹچ ہوگا. اوکے. زیادہ زور آپ کو یہ سائیڈز یعنی حافۃ اللسان پہ لگانی ہوں گی، یہ دونوں سائیڈز پر. اوکے. اور ہم اس کو اگر ہم نے چاروں سائیڈ سے بھی منہ کے اوپر والے حصے پر اپنی زبان کو لگا لیا تو ایک لاک بن جائے گا نا منہ میں. ایسا صرف ایک چھوٹی سی جگہ بیچ میں رہ جائے گی اور سارا منہ لاک ہو جائے گا. اس طرح لاک ہو جانا چاہیے. ساتھ میں یہ جو لاسٹ پارٹ آف ٹنگ ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گی، نرم تالو کی طرف اٹھے گی، لگے گی نہیں. کیوں؟ تاکہ اور بھی زیادہ تنگی ہو جائے، ہمارے منہ میں اسپیس کم ہو جائے اور اس کو بھاری ساؤنڈ کریں، کیونکہ یہ حروف المستعلیہ ہے، بھاری پڑا جانے والا حرف ہے. اپنے دونوں سائیڈز کے زبان کو یہاں اوپر جو دونوں سائیڈ کے مسوڑوں ہیں ان کو آپ کو لگانا ہوگا، یا تو آپ کوئی ایک سائیڈ بھی لگا سکتی ہیں. اوکے. دونوں کرنا آسان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سائیڈ لگانا تھوڑا اور آسان ہوگا. دیکھیں ضاد، اب میں نے دونوں سائیڈ کو لگا کر پڑھا. اگر میں نے ایک سائیڈ سے لگایا ضاد، ساؤنڈ تو سیم کرے گا، یہ آپ کی آسانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ سسٹرز کو دونوں سائیڈز اوپر کے دونوں مسوڑوں کے جڑوں پر لگانا آسان لگتا ہے، کچھ سسٹرز کو صرف ایک ہی سائیڈ لگانا ایزی لگتا ہے. تو آپ کی مرضی ہے. ایک ہی سائیڈ یعنی یہ جو ایک سائیڈ ہے اگر وہ دائیں سائیڈ کا ہو تو دائیں سائیڈ ہی لگے گا، بائیں سائیڈ کا ہو تو بائیں یعنی رائٹ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ آف دا مسوڑوں کو لگے گا، لیفٹ سائیڈ لیفٹ والے ہی کو لگے گا. اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے زبان کو، بس اوپر اٹھائیں ضاد ضاد. اوکے. کتنا بھاری ہے دیکھیں. اور یہ ضاد بالکل نہیں ہے، اس میں زا والی آواز نہیں آئے گی. یہ جو زا کی آواز آتی ہے نا، جو را کے بعد لیٹر زا آتا ہے، اس کی آواز اس میں نہیں آئے گی ورنہ یہ میننگ چینج ہو جائے گا کمپلیٹ. تو کوشش کریں کہ اس کو ایسے ہی پروناؤنس کریں، آج سے کبھی بھی اس کو زا کی طرح نہ پڑھیں. اوکے. وَلَا الضَّالِّينَ اس طرح پڑھا جاتا ہے، ضا ضا. اوکے. الحمدللہ. اس کے آپ صفات میں بس یہ لکھیں کہ یہ حروف المستعلیہ یعنی یہ بھاری حرف ہے، زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھتی ہے، استعالیٰ ہوتا ہے اور اس کو بھاری پڑھا جاتا ہے. میں حرکات کے ساتھ پڑھ کر دکھاؤں گی. ضاد ضا ضی ضو. دیکھیں یہ جب کسرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ دال کی طرح دی ساؤنڈ نہیں کر رہا. دیکھیں دی نہیں، ضی ضی ضی. بھاری ہے نا، اس طرح بھاری ہوگا انشاءاللہ. یہ فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ آپ آگے جا کر پڑھیں گی. فی الحال اس کو پروناؤنس کرنا سیکھیں. ضاد ضا ضی ضو ضا ضی ضو. فائن. اتنا بھاری ہوگا انشاءاللہ. اور بس اتنا ہی ہے، بہت ہی آسان ہے. ہمارے زبان کے کنارے دونوں سائیڈ کے یا کوئی ایک سائیڈ کا اوپر کے داڑوں کے مسوڑوں پہ یا جڑوں پہ لگ کر ہم اس کو ادا کریں گے. استعالیٰ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی زبان کی جڑ کو اٹھانا ہوتا ہے تاکہ یہ بھاری ساؤنڈ کریں انشاءاللہ. لاسٹ لیٹر جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی حافۃ اللسان کا ہی ہے. حافۃ اللسان یعنی زبان کے کنارے، وہ ہے لام جو بہت ہی آسان ہے. یہ وہی لام ہے جو ہم انگلش میں ایل کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور وہی لام ہے جو ہم اردو میں بھی لام کی طرح یوز کرتے ہیں لال کہنے کے لیے، اور انگلش میں لو یا لائف کچھ بھی کہنے کے لیے سیم لام ہے. اس میں کوئی بھی جو ہے ایکسٹرا تھنگ نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ جو اس کے تھوڑے سے کنارے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حافۃ اللسان میں رکھا گیا ہے. ایکچول میں دیکھیں ہماری زبان کی نوک جو طرف اللسان ہے نا وہی اس میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن سائیڈز بھی جو ہیں دیکھیں تھوڑے سے سائیڈز جو ہیں وہ یہ سارے دانت جو 4+2 ٹیتھس ہوتے ہیں نا اس کے مسوڑوں پہ لگتی ہے. ایسی زبان نوکیلی نہیں رہتی، وہ تھوڑی ایسے پھیل جاتی ہے. پھیل کے کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے دانتوں کے. ایک بھی داڑ نہیں آتا اس میں، جو بھی دانت ہیں. کون سے دانت؟ ہم نے جو یہاں دیکھے 4+2 دانت. اوکے. دیکھیں یہ 4 اور یہ جو 2 دانت ہوتے ہیں جو نوکیلے ہوتے ہیں، وہ سارے دانتوں کے جو جڑ یا مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لگے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے لام لا لی لو لا لی لو. اوکے. اس کی صفات میں آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ لکھنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ
مشترک حرف ہے. اوکے مشترک. مشترک کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے حروف المستعلیہ دیکھا، وہ جس کو ہم بھاری کرتے ہیں، اور ہم ترقیق والے حرف بھی دیکھے جس کو ہم باریک کرتے ہیں. لیکن 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی کبھی بھاری ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی باریک ہو جاتے ہیں. اس میں سے لام ایک ایسا حرف ہے. آگے جو بھی حرف ہیں وہ آگے جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے. جو 2 رہ گئے ہیں فی الحال دیکھیں، یہ جو لام ہے یہ ایسا حرف ہے جو کبھی بھاری ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے. وہ کب بھاری کب باریک ہوگا وہ آگے جا کر دیکھیں گے، جو بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. فائن، بس مشترک لکھیں، اتنا کافی ہے. میں آپ کے مائکس کو ٹرن آن کر رہی ہوں. 3 منٹس ٹائم ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے جو بہت ہی مشکل ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں یہاں پر انشاءاللہ، ورنہ آپ واٹس ایپ پر بھی مجھے میسیج کر سکتی ہیں. اینی ڈاؤٹ ان دیز لیٹرز؟ جلدی کریں جی سسٹر افروزہ. سسٹر ضاد کے لیے زبان کہاں لگتی ہے، مطلب یہ ٹنگ کہاں لگتی ہے ضاد کے لیے؟ ضاد کے لیے جی میں ایک بار آپ کو اس امیج سے ہی دکھاؤں گی. 1 سیکنڈ. جی زبان کا جو یہ حصہ ہے نا، کنارے یا دونوں کنارے یا ایک کنارے، یہاں لگتا ہے. دیکھیں یہاں لگتا ہے، یہ داڑوں کے مسوڑوں پہ جڑوں پہ لگتا ہے، دونوں سائڈز کے. اوکے دونوں سائڈز کے. اگر آپ کو ایک لگانا ہے تو ایک سائڈ یہاں اوپر لگے گا. فائن، الحمدللہ. بارکم اللہ فیکم. ایکچولی میٹنگ کا ٹائم ہیز آلریڈی اینڈڈ. صرف اور صرف 30 سیکنڈز ہیں، اس لیے ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ سے یہ ساری چیزوں کو ریوائز کر کے باقی کے 11 حروف پڑھیں گے. اوکے جو بھی کویشچنز ہیں آپ واٹس ایپ پر کریں. اگر کوئی لیٹر ایک اسپیسیفک ایسا ہو جو آپ کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو پریکٹس کر کے آپ مجھے پرائیویٹلی آڈیو بھی سینڈ کر سکتی ہیں. میں اس کے اسسمنٹ کر دوں گی انشاءاللہ. اوکے تو اب میٹنگ کو اینڈ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.